ایک ایسی سرد رات پپ بھیگ کر مرا ہوگا۔ نانی اماں نے پھر کہنا شروع کیا، میں تو گاؤں میں تھی اور تمہارے نانا لورا لائی میں پھر تحصیلدار ہو کر آن لگے۔ پپ کو وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ کتے رکھنے کا شوق ضرور تھا مگر ان کی دیکھ بھال نہ کر سکتے، سب کام نوکروں پر چھوڑ رکھا تھا۔ ایک ایسی ہی سرد رات غلطی سے باہر رہ گیا۔ شب بھر مہاوت پڑھتے رہے، بہتیرا چیخا چلایا، دروازوں کو کاٹتا کھرنچتا رہا، مگر شور میں کسی کو آواز سنائی نہ تھی۔ دوسرے سب دروازے بند تھے۔ صبح جب باورچی دودھ لانے باہر نکلا تو پپ دروازے کی دہلیز پر سر رکھ کے سو رہا تھا۔ باورچی نے پچکارا مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے دودھ کا برتن ایک طرف رکھ کر اس کا سر جو اٹھایا تو وہ اکڑا ہوا تھا۔ کوئی دلاسا یا پچکار یا پپ پپ کی رٹ اس کی آنکھ نہ کھول سکی۔ اچانک ہی تار ملا کہ نائب تحصیلدار صاحب کی طبیعت خراب ہے، جلد پہنچو۔ ہم نے تھوڑا سا اسباب درست کیا۔ میاں جی کہنے لگے، اس گچر گان کو کہاں اٹھائے پھروگی، یہیں چھوڑ جاؤ۔ سب سے چھوٹی بچی کو ساتھ لیے چلتے ہیں، وہ تمہاری امی تھی، ان کے نوکر ہونے سے پورا 1 مہینہ بعد پیدا ہوئی تھی۔ جب ہم سوار ہوئے تو سب نے تسلی دی اور یہی کہا کہ اب انہیں ساتھ لیتے آنا۔ میری بھی یہی مرضی تھی۔ راستے بھر میری بوڑھی ساس خدا سے منتیں مانگتی رہی۔ وہ گاڑی میں ہر نئی سوار ہونے والی عورت کے پاس جاتی، اپنے بیٹے کی صحت اور سلامتی کی دعا کے لیے درخواست کرتی۔ تمہاری امی نے ہمیں بہت تنگ کیا، سرد ہوا لگی تو چھینک چھینک کر بے حال ہو گئی اور ہمیں بھی پریشان کر دیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ڈاکٹر دوائی دے کر نکلا تھا۔ میں نے باورچی سے پوچھا کہ بخار کیسا آیا تو رونے لگا اور پپ کے مرنے کی پوری داستان سنائی، جس کا اثر تمہارے نانا کے دل پر بہت گہرا ہوا تھا۔ جب بھی وہ کھانے کے لیے بیٹھتے، باورچی نے بتایا تو پپ پاس آ کر کھڑا ہو جاتا اور وہ روٹی کے کچوندے توڑ توڑ کر دیر تک اس کے آگے پھینکتے رہتے۔ جس دن پپ مرا اور وہ کھانا کھانے بیٹھے تو دیر تک انتظار کرتے رہے، مگر وہ دم ہلاتا ان کے پاس نہ آیا، حالانکہ وہ خود ہی اسے دفن کر کے آئے تھے۔ روٹی زہر مار کر کے اٹھے تو زمین پر کچولوں کا ڈھیر دیکھ کر بے اختیار رونے لگے۔ اس رات بھی بارش اسی شدت سے ہوئی، چند گھنٹے ژالہ باری بھی ہوتی رہی۔ موسم اس قدر خنک تھا کہ رضائی سے دم بھر کو منہ باہر نہ نکلتا تھا، مگر تحصیلدار صاحب ساری رات صحن میں گھومتے رہے اور اونچی آواز میں فارسی کے شعر پڑھتے رہے۔ میں نے باورچی خانے کی کھڑکی میں سے دیکھا، ان کے کپڑے بھیگ کر جسم سے چپک گئے تھے، داڑھی پر پانی کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے اور سر کے بالوں سے چھوٹے چھوٹے چشمے جاری تھے۔ دوسرے دن آپ بیمار ہو گئے اور میں نے تار دے دیا، یہ کہہ کر باورچی پھر رونے لگا۔ میں وہاں سے آنسو پونچھ کر ان کے کمرے میں چلی آئی۔ میرے سسر ذرا باہر گئے تھے اور ساس چائے بنانے باورچی خانے جا رہی تھی۔ جب میں ان کے کمرے میں پہنچی تو مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بولے، یہ بھی اچھا ہوا تم لوگ یہاں آ پہنچے۔ پھر تمہاری امی کی طرف اشارہ کر کے بولے، یہ رشیدہ ہے، اسے میرے پاس لاؤ، مجھے اس کی شکل تو دکھاؤ۔ اور جب میں اسے قریب لے گئی تو بولے، لاؤ لاؤ اسے میرے سینے پر لٹا دو۔ مگر میں نے اس ڈر سے کہ مبادا کوئی متعدی مرض میری بچی کو چمٹ جائے، روتے روتے سر ہلا کر انکار کر دیا۔ اس پر وہ ہنسنے لگے۔ اچھا تمہاری مرضی، تمہاری مرضی۔ میرا دل اسے چومنے کو چاہتا تھا۔ خیر خیر۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں التجا کرنے لگے تو مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ آدھی رات کو جب ان کے کمرے میں تمہاری امی کو دودھ پلا رہی تھی تو میاں جی نے لرزتی اور رونکی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میں چیخ مار کر اٹھی اور تمہاری امی بھی دودھ کے اس طرح ایک دم چھٹ جانے سے چلانے لگی۔ دوسرے دن جب ہم وہاں سے چلے تو صوبیدار کریم داد خان نے صوبیدار کریم داد خان نے نعیم مگر نعیم اور سلیم کے خراٹے دو زنگ لگی آریوں کی طرح آپس میں رگڑ کھا رہے تھے۔ پروین نانی اماں نے اسے پکارا۔ سبھی سو گئے، میں یوں ہی دیوانوں کی طرح بولتی چلی گئی۔ انہوں نے رضائی اپنے منہ پر کھینچ کر زور کی جمائی لی اور سدا رہے نام اللہ کا کہہ کر خاموش ہو گئیں۔ فہیم ان کے سرانے بیٹھا پھسک پھسک روئے جا رہا تھا۔